اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ ایک اکیلا واحد القہار رب، ہر ایک کو اسی نے کریٹ کیا، اپنی مخلوق کے کھلے اور چھپے ہر حال سے وہ واقف، کوئی اس کو مجبور نہ کر سکے، کوئی اس کی گرفت سے بچ نہ سکے۔ زمین و آسمان، سورج اور چاند، تمام مخلوق اس کے سامنے بے بس اور عاجز۔ وہ ہر روز کا سورج ایک نئے انداز سے نکالتا ہے، ہر شام کو ایک نرالے انداز سے ڈھالتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک ہی مشرق اور ایک ہی مغرب کا مالک، بلکہ اس کی سلطنت میں کئی مشرق اور مغرب سمائے ہوئے ہیں۔ یہ اسی کی شان ہے کہ اس کا ہر فعل انوکھا ہوتا ہے، کسی بھی کام کو ایک ہی مرتبہ میں مکمل اینڈ فائنل کرتا ہے۔ بدیع السماوات والارض، ٹوٹلی نئے انداز سے، نئے سرے سے ہر ایک چیز کو بنانے والا ہو، بالکل یونیک اور انوکھی ڈیزائن دینے والا وہ، اس کی ڈیزائن کی کوئی نقل نہ کر سکے، اس کے بنائے ہوئے رنگوں کی کوئی نقل نہ کر سکے، اس میں اوریجنلٹی نہ لا سکے۔ کسی بھی کام میں، کسی بھی ایجاد میں اس کو کسی مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی اسسٹنس اور کسی کی مدد کی اس کو ضرورت نہیں۔ اس کا ہر کام یونیک اینڈ ایکسٹرا آرڈینری ہوا کرتا ہے، انوکھا اور نرالا ہوتا ہے، اس لیے کہ کوئی اس کے پیرالل نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اسی توحید کی تعلیم دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو، اس کتاب کے تحت جس کا نزول اسی ماہ مبارک میں شروع ہوا۔ اس کتاب کو ہم نے تراویح میں سنا۔ اس مہینے میں ہماری عام دنوں کی جو تلاوتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہم نے اس مہینے تلاوت کی، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ ہم نے اس کو کتنا اپنایا۔ یہ کتاب ایک انسان کو ایسا یونیورسل ٹروتھ اور ایک کڑوی سچائی بتاتے چلتی ہے جس پر انسان چل کر اپنی زندگی کی ڈگر کو صحیح کرتے ہوئے آخرت کی کامیابی کو پا سکتا ہے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کیا جائے یا سبق حاصل کیا جائے۔ ایک قسم کی رسم پوری کرنے کی خاطر ہماری تراویح ہوتی ہے، کہیں 10 دن یا ایک ہفتے میں ڈیلی 3-4 پارہ پڑھتے ہوئے تراویح سے چھٹکارا حاصل کیا جاتا ہے، جس میں سمجھ میں نہیں آتا کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے اور سننے والے کیا سن رہے ہیں۔ اس وقت توجہ جاری ہے اسی کتاب کی ان آیتوں پر جس میں ایک انسان کو بااخلاق اور ہائی مورل ویلیوز کا سبق دیا گیا ہے۔ ضرورت ہے کہ اس کتاب کو ہم ثواب کی لاٹری اور ثواب کا بمپر ڈرا حاصل کرنے کے چکر میں پھنسے نہیں، اور اس میں پھنستے ہوئے نہ پڑھیں، بلکہ ہدایت حاصل کرنے کے خاطر ہم پڑھیں۔ 31 نمبر کی سورۃ شریفہ میں آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک کے ایک مضمون ہے، ایک ایسا مضمون جس میں ایک انسان کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ ہوتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ حضرت لقمان، جن کو اللہ نے ایک پیٹرن آف وزڈم یعنی حکمت اور دانائی کے نمونے کی طرح ان کا پریچے اور انٹروڈکشن دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی شکر گزاری اختیار کرو، یعنی اللہ کی بخشی ہوئی حکمت اور وزڈم اور بصیرت اور ویژن کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا احسان مند بنا رہے، اس کا شکر گزار بندہ بنا رہے، اور یہ شکر گزاری کا جذبہ
صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو بلکہ اپنی سوچ اور عمل میں بھی ہو. وہ اپنے دل اور ذہن میں اس بات کا شعور رکھے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے وہ اللہ ہی کی دین ہے. اب حضرت لقمان کا تذکرہ ہے اس مضمون میں کہ آگے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت کی. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اس میں ہمیں وصیت کرنے کا بھی سبق ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو ہم کس چیز کی وصیت ہم نے کرنی چاہیے. حضرت لقمان جنہوں نے اپنی اولاد کو سب سے پہلی وصیت کی کہ شرک کبھی نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ایک ایسے سسٹم میں پھنستے چلے جاتا ہے جس میں ایکسپلائٹیشن اور بربادی کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اس کی عبادتیں ایک ایسے رسم و رواج کا روپ اختیار کر لیتی ہیں کہ رسم پوری کرو اور دنیا میں جو مرضی آئے کرو. اور شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گریٹسٹ ڈس آنیسٹی ہے اور بڑی بھاری بے ایمانی ہے، اور ایک ایسا سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ کے قائم کیے ہوئے سسٹم، جو زمین اور آسمان کے جو نظام جو اللہ نے قائم کیا اس کے بالکل خلاف ہے. اور شرک اس لیے بھی بڑا بھاری گناہ ہے کہ انسان ایسے معبودوں کو اللہ کے برابر اور پیرل تصور کرتا ہے جن کا زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں کوئی حصہ نہیں ہے، نہ رزق دینے میں کوئی عمل دخل، نہ وہ ساری نعمتوں کو دینے میں کوئی شراکت داری ہے جس سے اللہ کی مخلوق جی رہی ہے. اور شرک ایک ایسی بے انصافی ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس طرح شرک کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت بھی دیتا ہے. اور توحید یہ وہ اللہ کی نعمت ہے کہ انسان کے دل میں ایک اکیلے اللہ کو اپنا محسن سمجھنے کے احساس کو ابھارتی ہے. اور شرک وہ بلا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا محسن سمجھ لیتا ہے اور اس کے لیے اپنی احسان مندی کے جذبات کو نچھاور کرنے لگتا ہے. جب دینے والا صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے تو بندگی اور غلامی کے جذبات بھی اسی کے لیے خالص ہونے چاہیے. کیا یہ واعظ و نصیحت جو حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو کیا وہ ہم نے اپنی اولاد کو کرنے کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے؟ ہم نے سوچا بھی نہیں، کیے تو نہیں، سوچے بھی نہیں. قرآن مجید ایک انسان کو وہ نصیحت دیتا ہے جو دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکتی. اب اگلی آیت میں دیکھیے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو اپنے پیرنٹس، اپنے والدین کے ساتھ بیسٹ بیہیویئر اور حسن اخلاق کی وصیت کی کہ ایک انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ سے جی نہیں سکتا. بچے کی پرورش کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے اس کی ماں، اور انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق اپنی نرچرنگ، اپنی پرورش اور ڈیولپمنٹ کے لیے اتنی ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی. انسانی بچہ اپنی پیدائش کے فوراً بعد اپنے طور پر زندہ نہیں رہ سکتا، حالانکہ وہ ایک ایسے دماغ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے جس میں سیکھنے اور بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے. لیکن دوسری تمام مخلوق کے مقابلے اسے چلنا بولنا جو ہے وہ سکھانا پڑتا ہے، اور وہ پوری طرح سے زندہ رہنے اور بڑھنے کے لیے اپنے ماں باپ پر سب سے زیادہ ڈیپینڈنٹ اور آشرت رہتا ہے. اس کے ماں باپ اپنی پوری محنت، محبت اور شفقت اپنے بچے پر جھونک دیتے ہیں. پھر زندگی کے ہر مرحلے پر اسے دوائیں اور ڈاکٹرز کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس طرح یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے کہ انسان مکمل طور پر خود مختار اور انڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے. اور ان ساری ضرورتوں میں سب سے اول ضرورت اسے ماں باپ کی ہوتی ہے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو شکر گزار بنے رہنے کا حکم دیا ہے. that they should be treated kindly in a dignified way.
ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جائے کہ ان کے ساتھ اکرام اور ادب کی وابستگی ہو، اور نہ صرف جذبات سے بلکہ ان کی تعظیم اور تکریم، ان کی رسپیکٹ اینڈ ڈگنیٹی زبان سے بھی مینٹین کی جائے. اس لیے کہ اللہ کے حق کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حق کے بعد ایک انسان پر سب سے زیادہ اس کے ماں باپ کے ادھیکار نکلتے ہیں. پھر آگے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یہاں تک کہ ان کا ادب اور احترام ہو کہ انہوں نے شرک کے لیے اپنی اولاد پر اگر زور بھی ڈالا، شرک پر اگر اپنی اولاد پر زور بھی ڈالا، تو صرف شرک کو اوائڈ کرتے ہوئے ان کی عزت، وقار، ان کے سمان اور پرتشٹھا میں رتی برابر بھی فرق نہ آنے پائے. اور انسان اپنے جیون بھر اپنے ماں باپ کا ایسا شکر گزار بنا رہے کہ ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے اور ان کی سیوا اور خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑے. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ انسان کا اپنے ماں باپ سے جو رشتہ ہوتا ہے اس میں بھی اللہ نے اسلام کو آڑے نہیں آنے دیا. یعنی انسان کا ایمان اور اسلام چوائس پر ہے اور اس کے پیرنٹس جو ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہیں. اب ہم سوچیں کہ وہ کتاب جو ایک انسانی رشتے میں اسلام کو آڑے نہیں آنے دیتی، کیا وہ آتنکواد کی تعلیم دے سکتی ہے، دہشت گردی کی تعلیم دے سکتی ہے؟ یہ اسلام کے نام پر جو ہم انسانی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں نا، بم دھماکے، تلوار بازیاں، دنگے فساد، اس کا اسلام سے اور قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پھر حضرت لقمان نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ یا بنی انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. کہ اے میرے بیٹے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کی مائنڈز، اس کے پاورز ایسے زبردست ہیں کہ ایک رائی کا دانہ ہو یا ایٹم ہی کیوں نہ ہو، اور وہ کسی چٹان کے نیچے دبا ہوا ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو یا سمندر کی گہرائیوں میں ڈوبا ہوا ہو، اللہ اسے نکال باہر کر کے رہے گا. اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ کسی بھی حال میں رہو، کوئی کام ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ جو اللہ سے چھپ سکے. پھر حضرت لقمان کی نصیحت اپنی اولاد کو جاری رہتی ہے کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور اس سے مغفرت پانے کے لیے تجھے الصلاۃ کا ڈیوائن سسٹم قائم کرنا ہوگا. ہر صحیح کام پر خود بھی چلتے ہوئے لوگوں کے لیے نمونہ بننا ہوگا کہ وہ بھی صحیح کام پر چلیں، اور غلط کاموں سے بھی بچتے ہوئے اسی طرح سوسائٹی کے لیے نمونہ بننا ہوگا. اور یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا دستور ہے کہ اچھا کام کرنے والوں کے پیچھے دنیا جو ہے وہ ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے. ایسی صورت حال میں بھی صبر اور پیشنس سے کام لیا جائے. خدمت خلق، سماج سیوا، اصلاح معاشرہ، سوشل ریفارمز، یہ ایسے کام ہیں جن کے لیے حوصلہ اور دل گردہ چاہیے ہوتا ہے. سوسائٹی میں نیگیٹیوٹی پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان نیگیٹیوٹی کو سائیڈ میں رکھتے ہوئے عزم اور حوصلے کے ساتھ نیگیٹیوز کا مقابلہ ایک انسان کرتے چلے جائے، اور ایسے حوصلہ مندوں کو اللہ کی ضرور مدد ملتی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اپنے ایم اینڈ گول، اپنے مقصد کو اگر ایک انسان آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنا بنا لے، چاہے حالات کتنے ہی مایوسی والے ہو اور نراشا جنک ہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ پر بھروسہ قائم رکھے تو وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا.
تو جتنی بھی چنوتیاں رہیں گی اور چیلنجز رہیں گی اس کے سامنے جو آئیں گی، اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی مقابلہ کرنے کے لیے، اور ایسی مدد ہوگی کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب آگے انسان کے کیریکٹر، اس کی اخلاقیات، اس کے ہائی مورل کے تعلق سے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اپنے آپ میں کبھی بلندی کا احساس نہیں آنے دینا، خود اطمینانی اور گھمنڈ اور تکبر کا احساس نہیں آنے دینا۔ ویلتھ اینڈ پاور، دولت، مال و دولت، پوزیشن اور اقتدار، لیڈرشپ، علم، ہنر، نالج، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اپنے ساتھ ساتھ ایگو اور گھمنڈ کو بھی ساتھ میں لاتی ہے، جس سے انسان کی ہمبلنس، اس کی عزت اور انکساری اور اس کی نرمی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کی بول چال بدل جاتی ہے، لوگوں سے بات کرنے کا برتاؤ بدل جاتا ہے۔ اگر سپیریورٹی کمپلیکشن میں مبتلا ہو جاؤ گے تو تمہیں لوگوں کی پرواہ نہیں ہوگی، ان کی خیر خواہی ختم ہو جائے گی، اور یہ انتہائی برا سلوک ہے جو اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کبھی اپنی سپیریورٹی کو دوسروں پر نہیں جتلانا۔ صرف وہ لوگ جو ہلکی پھلکی سطح کے ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کے سامنے اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ان کی تعریف کی جائے۔ یہ بری عادت ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جس کے تعلق سے فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ اپنی چال ڈھال کو ہمیشہ نیچی رکھنا، چاہے گاڑیوں پر ہی کیوں نہ ہو، اپنی سپیڈ کو کنٹرول میں رکھنا، محفلوں میں بھی اپنی موجودگی کے شور شرابے ہنگامے نہیں کرنا، اپنی باتوں میں نرمی رکھنا۔ اونچی آواز میں بات کرنا قابل تعریف چیز نہیں ہے، بلکہ بے حیائی اور بد اخلاقی کی علامت ہے۔ اپنی آواز کو دھیمی رکھنا، چاہے اپنے منہ کی آواز ہو یا گاڑیوں کے ہارن بجانا ہو، نوائز پولیوشن نہیں پھیلے، اس کا خیال رکھنا کہ بری آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی ہوتی ہے۔ اچھا برتاؤ جو انسان کے ظاہری حصوں سے جڑا ہوا ہو، اس کے اندرون میں چھپے اور نیک جذبات پیدا کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور برا سلوک جو ہے وہ انسان کے اندرونی نفس اور دماغ میں برے جذبات اور بد اخلاقی پیدا کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کی چھپی خوبیاں ہوں، جیسے خلوص ہے، محبت ہے، ہمدردی، یہ عادتوں اور اخلاق کو بہتر اور خوبصورت بناتی ہے، جبکہ بری عادتیں جیسے حسد، بغض، گھمنڈ، تکبر، یہ سب برے کردار کو جنم دیتی ہیں۔ آج اگر آخری روزہ ہوا تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہوگی، اسسمنٹ کی رات ہوگی۔ ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرتے ہوئے، انکلوڈنگ می، اپنے آپ کا جائزہ لے کے رمضان المبارک کے ان روزوں سے اعلیٰ کردار کی جو ٹریننگ قرآن مجید سے ملی ہے اس کو کتنا جذب کیا۔ کسی بھی درخت کو ہم دیکھ لیں کہ اس کی جڑ نیچے کی طرف ہوتی ہے اور پھول اوپر کی طرف ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے، لیکن ہم پھل کو حاصل کرنے کی اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ جڑ جمانے کی بات کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم ترقی اور خوشحالی جو ہے اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی زندگی میں مضبوط جڑیں اور بنیاد نہ بنائیں۔ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ۔ ایک درخت زمین کے اوپر اس وقت ہی اٹھا ہوا ہوتا ہے جب زمین کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جو اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جب تک انسان کا انر سسٹم، انسان کا اندرون مضبوط نہ ہو، وہ ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا، اس میں انسان سمجھے کہ ہر نعمت کے ساتھ جواب دہی کا اور اکاؤنٹیبلٹی کا تصور بھی شامل ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ کی نعمتیں اس بات کا خاموش اعلان کر رہی ہیں کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ انسان کو پوچھا جائے گا کہ اس نے نعمتوں کو دینے والے کو پہچانا یا نہیں، اور پہچانا تو اس کے ساتھ وفاداری کی یا نہیں۔ اور ہم یہ نہ بھولیں کہ ظاہری نعمتوں کے ساتھ ساتھ ان نعمتوں کا بھی حساب لیا جائے گا جو اللہ نے انسان کو کوالٹیز کے روپ میں دی۔
کہ انسان ان کوالٹیز کو کس طرح استعمال کیا اس نے، چاہے وقت ہو، صلاحیت ہو، جذبات ہوں، تعلیم، ہنر. صرف مال ہی کا صدقہ زکوٰۃ ہم سمجھتے ہیں، ان کوالٹیز کا سوشل کنٹریبیوشن بھی ایک صدقہ ہے. آخر میں کہوں گا کہ اپنے پرائیڈ اور ایروگنس کو اوائڈ کرتے ہوئے اپنی دعاؤں میں اس کے حساب لیے جانے کا خوف ہو، ہم میں اس کی سزاؤں کا خوف ہو، اس کے طرف سے مغفرت کی لالچ ہو، اس کی رحمت کی امید ہو. ہماری امیدیں اگر کسی سے وابستہ ہوں تو اللہ ہی سے وابستہ ہوں. ہم اس احساس کے ساتھ دعا کریں کہ ہماری مغفرت اس کی رحمت پر ڈپینڈ کرتی ہے، اور اس کی طرف سے رحمت نہ ہو تو ہماری مغفرت نہ ہو سکے، اور سوائے تباہی اور بربادی کے ہمارا دوسرا کوئی انجام نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو یا اے ایمان کے دعوے کرنے والے، رسپانسو بن جاؤ اللہ کے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. اذا دعاکم لما یحییکم، وہ جس کتاب کی طرف تمہیں بلاتا ہے اس سے تمہارے مردہ دل جی اٹھیں گے. اس کی دعوت میں تمہاری زندگی کا ایسا پیغام ہے کہ جس پر عمل کرتے ہوئے تمہاری دنیا کی بھی ضمانت ہے اور آخرت کی بھی ضمانت ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان. وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا انک انت السمیع مستجیب الدعوات. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.